السلام علیکم. سفال گر بائی بشرا سعید ایپیسوڈ 23. بار سے نکلتے ہوئے 3 کورین لڑکوں کو دیکھ کر وہ رک گئی تھی. جب وہ قریب پہنچے تو اس نے اپنی دلکش ترین مسکراہٹ چہرے پر تانی اور مخمور آواز میں پکار کر انہیں متوجہ کیا. کیا ارادہ ہے؟ 1 گھنٹے کے 50 بکس. خیال برا نہیں. کیا سوچتے ہو؟ وہ چند ثانیے خاموشی سے اسے گھورتے رہے. پھر ان تینوں نے آپس میں سوالیہ نظروں کا تبادلہ کیا اور اتنی شدت سے ہنسے کہ ان کی چندی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا. اگر 50 اپنی جیب سے ہمیں دو پھر بھی تم مہنگی ہو. ان میں سے ایک زرد رو لڑکے نے، جس کے دانتوں پر بریسز لگے تھے، ہنسی کے دوران بمشکل کہا، تم ہارر فلموں میں قسمت آزماؤ. وہ بے تحاشا ہنستے چلے گئے تھے. وہ بت بنی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی. یہ دوسری بار ہوا تھا. اس چربیلے میکسیکن نے بھی اسے بدصورت کہہ کر دھتکار دیا تھا اور تب اس نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا تھا کہ وہ نشے میں تھا. لیکن کورین لڑکوں نے بھی وہی بات کہی تھی. اس نے پرس سے آئینہ نکالا اور دیر تک اپنے عکس پر نظریں جمائے رہی. کہیں کچھ غلط نہیں تھا. وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، ویسی ہی رنگت. اس کے سارے نقوش ہمیشہ کی طرح ہی تھے. پھر اس کے ساتھ 2 بار ایسا کیوں ہوا تھا؟ کیا اس کی سماعت اسے دھوکہ دے رہی تھی؟ یا شاید وہ خود نشے میں تھی؟ مگر کس شے کا نشہ؟ ان 5 سگریٹوں کا جو پچھلے 1 گھنٹے میں اس نے پھونک ڈالے تھے. اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی. چھٹا سگریٹ سلگا کر اس نے ایک گہرا کش لیا تھا. کچھ دیر بعد وہ ڈھلتی عمر کے ہسپانوی مرد سے مخاطب تھی جو پارکنگ لاٹ سے گاڑی باہر نکال رہا تھا. 20 بکس. جواب دینے سے پہلے سوچو کہ اس سے کم میں تم کیا خرید سکتے ہو. شاید چند ہاٹ ڈاگ. کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی. وہ خاموش رہا اور ہاتھ ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا. 15. اس نے ایک کوشش اور کر دیکھی. اگر تم دنیا کی آخری عورت ہو تو بھی میرا جواب نہ میں ہوگا. تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ تم عورت نہیں، عفریت ہو. اس پر گویا کسی نے تیزاب انڈیل دیا ہو. اس کی گھبراہٹ خوف میں بدل رہی تھی. گنجے جرمن اور اس کے ایشیائی ساتھی کے پاس جاتے ہوئے اس کی ٹانگیں کپکپا رہی تھیں. 10 بکس تم دونوں کے. ہیزلش فراڈز. جرمن نے اس کے منہ پر تھوک دیا. اس نے کیا کہا ہے؟ اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے وہ چلائی تھی. وہی جو تم ہو. ایشیائی نے سرد مہری سے جواب دیا. ڈراؤنا چہرہ. اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی. کوئی اس کے کانوں میں ناقوس بجا رہا تھا. ہیزلش فراڈز، ڈراؤنا چہرہ، عفریت. وہ بھاگتے ہوئے سڑک کے پرلے کنارے پہنچی اور لوگوں کے چہروں کو کھوجنے لگی. وہاں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر عمر کے مرد تھے، مگر اسے ایک بدصورت مرد کی تلاش تھی جس کی شکل اتنی گھناؤنی ہو کہ کوئی عورت پیار کرنا تو کجا ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرتی ہو. پھر وہ اسے مل گیا تھا. وہ ایک سیاہ فام تھا جس کا ہونٹ نصف سے زائد کٹا ہوا تھا اور اوپری جبڑے کے پیلے دانت دکھائی دیتے تھے. اس پر پہلی نظر پڑتے ہی اس کے بدن میں ایک پھریری دوڑ گئی تھی. وہ گفٹ شاپ کے دروازے میں کھڑا ونڈ چائمز کو اپنے بھدے ہاتھوں سے دھیرے دھیرے چھیڑ رہا تھا. رات کے اس پہر بھی اس نے سیاہ چشمے لگا رکھے تھے. تمہارے لیے صرف 5 بکس. حروف اس کے تالو سے چمٹ گئے تھے. وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، یا شاید اسے وہم ہوا تھا. اس کٹے ہوئے ہونٹ نے ایک ابدی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چسپاں کر رکھی تھی. ایک بات ایمانداری سے بتاؤں؟ اس نے سانس روک لیا تھا. میں نے اتنا خوفناک چہرہ اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. وہ دوبارہ ونڈ چائم سے کھیلنے لگا. وہ کسی کافکائی کابوس میں مبتلا تھی اور اس بھیانک خواب کا کوئی اختتام نہ تھا. وہ پاگلوں کی طرح بھاگ کر کاؤنٹر پر پہنچی اور سیلز گرل کا بازو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر چلانے لگی. مجھے دیکھو، کیا میں بدصورت ہوں؟ دیکھو میرا چہرہ. کیا تمہیں مجھ سے خوف آ رہا ہے؟ دفع ہو جاؤ بالی کتیا. وہ اس سے اپنا بازو چھڑانے کے لیے جدوجہد کرنے لگی.
شراب پینے سے پہلے خود کو کمرے میں بند کر لیا کرو۔ اس شہر کا سب سے بدصورت مرد مجھے بدصورت کہتا ہے۔ اسے دیکھو، کیا وہ اس قابل ہے کہ کوئی عورت اس کے قریب جائے؟ وہ مجھے بدصورت کہتا ہے۔ یہ واہیات مذاق کرنے کے لیے تمہیں میں ہی ملی ہوں؟ کیا میں نہیں جانتی وہ پیدائشی اندھا ہے؟ اسے لگا جیسے اس کا نچلا دڑ مفلوج ہو گیا ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر ڈہ گئی تھی۔ اس کا پورا بدن یوں لرزتا تھا جیسے آندھی کی زد میں آیا ہوا خشک گھاس کا تنکا۔ اس نے مجھ پر جادو کیا ہے اور کہتا ہے کہ میں جادو کا توڑ کر رہا ہوں۔ وہ میرا دشمن ہے اور کہتا ہے ڈرو نہیں۔ میں کیوں نہ ڈروں؟ وہ دشمن ہے، کھلا دشمن۔ وہ سسکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ ماریو کی نظر دروازے سے اندر آتے اوٹو اور عبدل پر پڑی تو اس نے جوش سے اپنی ران پر ہاتھ مارا تھا۔ شکر ہے وہ دونوں پہنچ گئے ہیں۔ رافیل نے، جو گلاس سے چسکیاں لے رہا تھا، اس اطلاع پر گلاس رکھتے ہوئے گردن گھما کر دیکھا اور خوشی کا اظہار کیا۔ مجھے تو یقین ہو چلا تھا کہ آج رات کا پروگرام تہس نہس ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو 10 منٹ کی مزید تاخیر ہو جاتی تو میں لازماً گھر جا چکا ہوتا۔ عبدل اور اوٹو ان کے ہاتھ ہلانے پر سیدھے ان کے پاس آئے تھے۔ حال احوال دریافت کرنے اور چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ بار کے سامنے رکھے ہوئے سٹولز پر بیٹھ گئے۔ تم دونوں اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ کیا بھول گئے تھے؟ رافیل نے عبدل اور اوٹو کو دیکھتے ہوئے بمیں چکائیں۔ سب اس جرمن کا قصور ہے۔ عبدل نے تمباکو گزیدہ دانتوں کی نمائش کی۔ اس نے کہا کہ آج ایک شارٹ کٹ سے لے کر جاؤں گا، اور وہ شارٹ کٹ شیطان کی آنت نکلا۔ راستے میں کچھ تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ اوٹو بالوں سے آری سر پر ہاتھ گھماتے ہوئے بولا، قصور تو ہمیشہ جرمنوں کا ہی ہوتا ہے۔ ہٹلر کی ماں نے اسے پیدا کیا، وہ بھی تو جرمن تھی۔ چاروں نے کہا لگایا۔ پھر ماریو نے اوٹو کی آنکھوں کے سامنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں نچائیں اور لفظ چباتے ہوئے بولا، تمہاری حصے مزاح کی خوبی کے ہم قائل ہوئے، مگر اتنی سی تصحیح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہٹلر کی ماں آسٹرین تھی، جرمن نہیں۔ اوٹو جلد شرمندہ ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ ڈٹائی سے ہنس دیا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم ہٹلر کے اتنے بڑے مداح ہو کہ اس کی ماں کا برتھ سرٹیفکیٹ تک دیکھ رکھا ہے۔ عبدل نے دونوں بازو ہوا میں معلق کر کے انہیں بلندی پر ساکت کر دیا۔ مسٹر ایڈلف ہٹلر کے اعزاز میں پھر کبھی محفل جمائیں گے۔ 12 بجنے میں صرف 20 منٹ باقی ہیں۔ آج کے لیے منصوبہ کیا ہے؟ پہلے اس کی تفصیلات طے کر لیں۔ وہ تو رافیل ہی بتا سکتا ہے، ماریو نے کہا، اور وہ تینوں مشتاق نظروں سے رافیل کو دیکھنے لگے۔ وہ اس گروہ کا غیر اعلانیہ گرو تھا۔ منصوبہ ہمیشہ وہی تیار کیا کرتا تھا۔ رافیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چپکی تھی۔ میں سو چکا ہوں، لیکن تھوڑا پینا پلانا ہو جائے اس کے بعد بتاؤں گا۔ سب نے بار ٹینڈر کو اپنے پسندیدہ کاک ٹیلز تیار کرنے کو کہا۔ جب ان کے گلاس آ گئے تو ماریو نے گلاس والا ہاتھ اونچا کرتے ہوئے پوچھا، آج کا جام کس کے نام ہونا چاہیے؟ ہٹلر کے نام، اوٹو نے برجستہ کہا تھا۔ چاروں نے ہنستے ہوئے ایک ہی وقت گلاس منہ سے لگائے تھے۔ ان کی ملاقات ایک دلچسپ اتفاق کا شاخسانہ تھی۔ چند سال پہلے وہ چاروں ایک امیوزمنٹ پارک کی لفٹ میں ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا، لفٹ میں ان 4 افراد کے سوا کوئی اور نہ تھا کہ اچانک لفٹ رک گئی۔ وہ سب پریشان ہو گئے، 2 منزلوں کے درمیان اٹکے ہوئے تھے۔ چند منٹ بعد مائکرو فون پر ایک آواز نے اعلان کیا کہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے لفٹ جام ہو گئی، لہٰذا انہیں باہر نکالنے کے لیے امدادی کارکنوں کو بلوایا جا رہا ہے۔ کئی منٹ گزر گئے اور کچھ بھی نہ ہوا، حتیٰ کہ ہلکی سی آہٹ بھی نہ ابھری۔ میرا اندازہ ہے کہ جس لفٹ سے امدادی گروہ کے کارکن ہم تک آ رہے تھے وہ بھی خراب ہو گئی ہے، گنجے جرمن نے اونچی آواز میں کہا تو کوئی بھی مسکرایا نہیں۔ میرے اس جملے پر تم لوگوں کو ہنسنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک مزاحیہ بات تھی۔ کیا تم میں سے کوئی واقف ہے کہ مزاح کیا ہوتا ہے؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ اسی پل دوبارہ وہ اونچی آواز گونجی، ہم معذرت خواہ ہیں، امدادی ٹیم کی گاڑی کو سڑک پر حادثہ پیش آ گیا ہے۔
اس لیے آپ لوگوں کو تحمل سے کام لینا ہوگا، ہم جلد ہی آپ کو بحفاظت باہر نکال دیں گے۔ جرمن نے باری باری سب کو جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میکسیکن کی ہنسی چھوٹ گئی اور دیکھا دیکھی سب ہی ہنسنے لگے۔ پتہ نہیں کتنا وقت ہمیں یہاں قید رہنا پڑے، تو کیوں نہ آپس میں تعارف حاصل کیا جائے۔ جرمن کی تجویز سے سب نے اتفاق کیا تھا۔ جرمن کا نام اوٹو تھا، وہ ایک بینک کے پے رول سیکشن میں ملازم تھا۔ بنگالی عبدل بھی اس کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، اور وہ دونوں تفریح کی غرض سے آج اس پارک میں آئے تھے۔ رافیل میکسیکن تھا، وہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کریئیٹو رائٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ میں اپنی گرل فرینڈ کے ہمراہ آیا تھا، اور پارک میں اچانک مجھے اپنی بیوی اور اس کا بھائی نظر آ گئے۔ اس وقت مجھے لفٹ میں چھپنے کے سوا اور کچھ نہیں سوجا، تو اب میں تمہارے سامنے ہوں، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ چوتھے فرد کا تعلق اسپین سے تھا، اس کا نام ماریو تھا، اور وہ اپنے کسی جاننے والے سے ملنے کے لیے پارک میں آیا تھا۔ قریب آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد اچانک لفٹ میں برقی رو بحال ہو گئی، اور ان کا استقبال پارک انتظامیہ نے بڑے والہانہ پن سے کیا۔ تاریخ دیکھیے، اپریل کا اولین دن شروع ہو چکا ہے، اپریل فولز ڈے۔ یہ ایک پریکٹیکل پرینک تھا، امید ہے آپ اس سے محفوظ ہوئے ہوں گے۔ جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو وہ چاروں بہت ہنسے تھے۔ وہیں سے ان میں دوستی ہوئی، انہوں نے ایک معمول ترتیب دیا کہ وہ ہر سال 31 مارچ کی رات 12 بجے سے قبل ایک جگہ اکٹھے ہوتے اور کوئی زبردست پرینک کسی اجنبی پر آزماتے۔ وہ ہمیشہ وارس میں واقع اسی بار میں جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک تو یہاں ہوکرز کی کثرت تھی، اور دوسرے یہ رافیل کا انتخاب تھا، اور رافیل کی بات وہ سب مانتے تھے۔ وہ ان کا سربراہ تھا۔ آج کی محفل بھی اسی تسلسل کی کڑی تھی، اور اب رافیل اپنا منصوبہ بیان کر رہا تھا۔ اس دفعہ مجھے ایک بڑا ہی انوکھا خیال سوجا ہے۔ ہم کسی خوبصورت عورت کو یقین دلائیں گے کہ وہ بدصورت ہے۔ کوئی بدصورت عورت خود کو بدصورت ماننے پر آمادہ نہیں ہوتی، تو خوبصورت عورت خاک مانے گی۔ حسب عادت اوٹو نے ٹانگ اڑائی تھی۔ اسی مشکل میں تو سارا مزہ ہے، ہم اسے اس طرح سے گھیریں گے کہ وہ جھوٹ اور سچ میں تمیز ہی نہ کر پائے گی۔ اور ایسی عورت ملے گی کہاں؟ ماریو نے سوال اٹھایا۔ کوئی ہوکر؟ وہ سب سے آسان ہدف ثابت ہوگی، کیونکہ ان سے مخاطب ہونا سہل ہے، اور کسی زیادہ سخت رد عمل کا امکان تقریباً ناپید ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ پرینک ہمارے تمام سابقہ کارناموں سے بڑھ کر دلچسپ ہوگا۔ 3 کورین لڑکے جو بار کے نزدیک ترین میز پر براجمان تھے اٹھ کر ان کے پاس آ گئے اور ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ ان میں سے ایک بریسز لگے دانتوں والے لڑکے نے گرم جوشی سے کہا، کیا ہم تمہارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تمہارا پلان سنا ہے اور یہ با کمال ہے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ رافیل نے فوراً کہا، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی زیادہ رنگ جمے گا۔ میں تمہیں منڈلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اندھا سیاہ فام ریمنڈ، جو ایک طرف خاموشی سے بیٹھا ان کی بات چیت سن رہا تھا، اچانک بولا، مسٹر رافیل، میری بھی ایک درخواست ہے۔ رافیل کئی سال سے اسے جانتا تھا۔ وہ پیدائشی اندھا تھا، اور اس بار کے قریب بنی ہوئی ایک گفٹ شاپ کی مالک اس کی خالہ زاد تھی۔ دن کا بیشتر حصہ وہ گفٹ شاپ اور اس بار میں گزارا کرتا تھا۔ رافیل چونکہ وارٹس کا رہائشی تھا اور ہر ہفتے کی شام کو اس بار میں باقاعدگی سے آیا کرتا تھا، تو اس کا سامنا ریمنڈ سے ہوتا رہتا تھا۔ ریمنڈ کا وتیرہ تھا کہ وہ کبھی اپنی جیب سے نہیں پیتا تھا۔ بار میں آنے والے گاہکوں میں سے کسی نہ کسی سے عارضی دوستی گانٹھ کر وہ ڈرنکس حاصل کرتا تھا۔ رافیل بھی اس کے ایسے ہی دوستوں میں شامل تھا۔ کہو ریمنڈ، ڈرنک دلانے کے علاوہ کوئی درخواست ہے تو ضرور کرو، رافیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی اس مذاق میں عملی کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی عورت خوبصورت ہے یا نہیں؟ تم تو انتہائی اندھے آدمی ہو۔ رافیل نے اسے چھیڑا تھا، وہ جتنی بھی بری شکل کی ہو، کم از کم مجھ سے تو بہتر ہوگی۔ اس نے کٹے ہوئے ہونٹ کو اوپر چڑھاتے ہوئے بے ہنگم قہقہہ لگایا۔ سب نے اس کی حاضر دماغی پر داد دی تھی۔
آج جو بھی عورت مجھے مخاطب کرے گی میں اسے یقین دلا دوں گا کہ وہ دنیا کی سب سے بدصورت عورت ہے. کیسا مزہ آئے گا. ریمنڈ نے سیاہ چشمے کو ناک پر جماتے ہوئے زبان سے پٹاخہ بجایا. جو عورت تمہیں مخاطب کرے اسے تو واقعی خوبصورت کہلانے کا کوئی حق نہیں. اس سنگین جرم کی سزا اسے ملنا ہی چاہیے. اوٹو نے اس کا مذاق اڑایا تھا. اوٹو اب بکواس کا سلسلہ ختم کرو. دیکھو پورے 12 ہو گئے ہیں. رافیل اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا. ہمیں ایک ہی عورت کو نشانہ بنانا ہے اور اسے میں چنوں گا. تم لوگ باہر نکل کر مختلف جگہوں پر ٹھہر جاؤ اور مجھ پر نظر رکھو. جیسے ہی میں شروعات کروں تم لوگ بقدر توفیق ناٹک میں رنگ بھرتے جانا. وہ ہدایات جاری کرتا ہوا ان سے الگ ہو کر باہر آیا اور ایک ایسی جگہ دیوار سے کمر جوڑ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے وہ بار کے داخلی دروازے اور ارد گرد کے مقامات کو بخوبی دیکھ سکتا تھا. وقت گزاری کی غرض سے اس نے جیب سے لیکور کی چھوٹی بوتل برآمد کی اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا. اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا. ایک لڑکی نے اس کے قریب رکتے ہوئے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا تھا. اگر تم 100 بکس خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تمہارا وقت بہت عمدگی سے کٹ سکتا ہے. اگر وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے گزر جاتی تو رافیل کبھی اندازہ نہ لگا پاتا کہ وہ ہوکر تھی. اپنے حلیے سے وہ کالج کی طالبہ نظر آتی تھی اور وہ اتنی حسین تھی کہ اس سے سخت برتاؤ کرتے ہوئے رافیل کو تعصب ہو رہا تھا. اگر یہ کوئی دوسری رات ہوتی تو مجھ پر رحم کھاتے ہوئے فوراً یہاں سے چلی جاؤ. کہیں تمہاری مکروہ شکل مجھے قے کرنے پر مجبور نہ کر دے. دل پر جبر کرتے ہوئے اس نے رکھائی سے کہا تھا. وہ الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی اور پھر بد دل ہو کر رخصت ہو گئی تھی. رافیل نے اسے گفٹ شاپ کے آئینے کے سامنے کھوئی ہوئی کیفیت میں کھڑے دیکھا تھا. اس نے خود کو شاباش دی تھی. لڑکی نے اس کی کہی ہوئی باتوں کا اثر قبول کر لیا تھا. جب وہ بار کی طرف جانے لگی تو رافیل نے بار کے دروازے میں استادہ کورین لڑکوں کو ہاتھ ہلا کر خبردار کیا اور اشارے سے اس لڑکی کی نشاندہی کی. وہ تینوں بیک وقت حرکت میں آئے تھے اور انتہائی فطری انداز میں چلتے ہوئے لڑکی کے مقابل آ گئے. ان کے درمیان کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا. رافیل نے کورین لڑکوں کے اعتماد کو دل میں سراہا تھا. کم عمر ہونے کے باوجود وہ ذرا بھی گھبرائے ہوئے دکھائی نہ دیتے تھے. وہ لڑکی جب ان سے علیحدہ ہوئی تو واضح طور پر صدمے کے زیر اثر لگ رہی تھی. اب اس کا رخ پارکنگ لاٹ کی جانب تھا. رافیل نے پھرتی سے سیل فون نکالا اور پیغام لکھنے لگا. وہ پارکنگ ایریا میں آ رہی ہے. تم اپنی کار نکال کر اس کے راستے میں آ جاؤ. جلدی کرو. اس نے پیغام ماریو کے نمبر پر ارسال کر دیا. وہ دیکھ نہیں سکا کہ ماریو اسے ٹکرایا تھا یا نہیں. البتہ جب وہ دوبارہ سڑک پر دکھائی دی تو پہلے سے بڑھ کر بدحواس تھی. اوٹو اور عبدل ایک گوشے میں موجود اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. رافیل کے اشارے پر وہ تیزی سے چل کر لڑکی کے سامنے آ گئے اور تب وہ ہوا جس سے رافیل پیشگی ڈر رہا تھا. اوٹو نے لڑکی کے منہ پر تھوک دیا تھا. وہ اکثر ایسی بھونڈی حرکتیں کیا کرتا تھا. اسے اوٹو پر غصہ آیا تھا. لڑکی مشتعل ہو کر ہنگامہ برپا کر سکتی تھی اور وہ ایسی بدمزگی کا ہرگز خواہاں نہیں تھا. لیکن اس کے خدشات بے بنیاد نکلے تھے. وہ ہوکر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر چکرانے لگی تھی اور اسے ٹھوکریں لگ رہی تھیں. وہ پوری طرح ان کے بچھائے ہوئے دام میں پھنس چکی تھی. پھر کھیل میں ایک غیر متوقع موڑ آیا. اس نے حواس باختہ لڑکی کو گفٹ شاپ میں گھستے اور ریمنڈ کے پاس رکتے ہوئے دیکھا تھا. رافیل کے حلق سے ایک الکاری نکل گئی کیونکہ ریمنڈ تابوت کی آخری کیل ثابت ہوا تھا. وہ لڑکی کاؤنٹر کے قریب زمین پر گر کر تھر تھر کانپ رہی تھی. آج تک ان کا کوئی پرینک اتنے شاندار طریقے سے کامیاب نہیں ہوا تھا. رافیل نے اپنے ذہن رسا کو ایک فخر بھری تھپکی دی تھی. دنیا کے مختلف خطوں اور مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے وہ 8 افراد انجان تھے کہ وہ احمقوں کے عالمی دن کی کوئی رسم نبھانے وہاں یکجا نہیں ہوئے تھے. انہیں کسی کی دعا نے اس مقام پر بلایا تھا اور وہ کسی کی بقا کی جنگ کے بے خبر سپاہی تھے. وہ میٹرو اسٹیشن پر تھی جب اس کے سیل فون پر وہ کال آئی. متعجب ہوتے ہوئے اس نے وہ اجنبی نمبر دیکھا تھا.
وقت معلوم کرنے اور گیم کھیلنے کے سوا اس کے سیل فون کا کوئی مصرف نہ تھا، اور بعض اوقات وہ سنجیدگی سے سوچنے لگتی تھی کہ اس نے سیل فون رکھا ہی کیوں ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ صوفیہ، یہ میں ہوں۔ اسے بجلی کے ننگے تار نے چھو لیا۔ وہ مرتے دم تک اس آواز کو نہیں بھول سکتی تھی۔ میں عمر ہوں صوفیہ، تم کہاں ہو؟ وہ اس کے نام سے بھی واقف تھا، وہ اور کیا کیا جانتا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی اور سہمی ہوئی نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کیا وہ اسی اسٹیشن پر کہیں موجود تھا؟ اس سے کوئی بھی امید کی جا سکتی تھی، وہ کوئی عام انسان تو نہیں تھا۔ گھنٹی دوبارہ بج رہی تھی، پھر وہی نمبر اسکرین پر جلتا اور بجھتا تھا۔ اس نے لرزتی انگلی سے کال ریجیکٹ کر دی۔ کچھ لمحوں کی تاخیر سے پھر کال آنے لگی۔ اس نے اسکرین دیکھے بغیر سیل فون آف کر دیا تھا۔ تمام سفر میں اسے یہ وہم ستاتا رہا تھا کہ کوئی اسے گھور رہا تھا۔ وہ چونک چونک کر ساتھی مسافروں کو دیکھتی رہی تھی۔ پیزا پارلر میں کام کرتے ہوئے بھی یہ احساس اس پر حاوی رہا۔ جب وہ پارلر کے کچن میں استعمال شدہ پلیٹوں کو ڈش واشر میں ڈال رہی تھی تو ایک پیزا ڈلیوری بوائے نے اس سے سیل فون مانگا تھا۔ اسے کہیں بات کرنا تھی اور اس کا اپنا فون بلندی سے گر کر خراب ہو گیا تھا۔ وہ اسے فون لوٹانے آیا تو اس کی رنگ ٹون گونج رہی تھی۔ ایک نمبر سے مسلسل کال آ رہی ہے، لو بات کر لو۔ صوفیہ نے اس سے فون لے لیا اور ایک نگاہ چمکتے ہوئے ہندسوں پر ڈالی۔ پھر وہ کچن کے دروازے سے گزر کر عقب والی گلی میں آ گئی۔ اس نے فون والا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور فون کو ایک کچرا دان میں اچھال کر واپس مڑ گئی۔ رنگ ٹون کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ گھر کے دروازے سے دور ہی تھی کہ اسے اپنا خوف مجسم شکل میں نظر آیا۔ وہ اس سائبان کے نیچے کھڑا تھا جس پر میٹھے میٹھے حروف میں گرانٹ اور البا کا اوون لکھا ہوا تھا۔ وہ عمر کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اس کے بدترین شکوک سچ ہو گئے تھے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ آخر وہ اس سے چاہتا کیا تھا؟ وہ اپنی پوری زندگی میں کسی سے اتنی خائف نہیں ہوئی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اتنے فاصلے سے وہ اس کے قدموں کی آہٹ نہیں سن پائے گا تو وہ ناک کی سیدھ میں دوڑنے لگی۔ وہ پیچھے دیکھے بنا بھاگتی رہی یہاں تک کہ رہائشی عمارات کا اختتام ہو گیا۔ وہ رک کر سانس درست کرنے لگی تھی۔ میں کیا کروں؟ کہاں چھپ جاؤں؟ وہ مجھے ہر جگہ سے ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ میری جان لیے بنا دم نہیں لے گا۔ اب اسے اس گھر میں نہیں رہنا تھا۔ اسے فٹ پاتھ پر سونا منظور تھا، لیکن اس گھر کے قریب سے گزر تک نہیں سکتی تھی جس کی دہلیز پر اس جادوگر کے قدم پڑ چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ وقتی طور پر ویٹریسز کی اس ٹولی کے ساتھ رہ لے گی جو ایک پیئنگ گیسٹ کی تلاش میں تھی۔ سنو عمر، کیا تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ گرانٹ نے کراہ کر اسے پکارا تھا۔ نہیں، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ تمہیں مجھ پر غصہ آتا ہے؟ نہیں، عمر نے اسی انداز میں کہا تھا۔ کیوں نہیں؟ غصہ تو ضرور آنا چاہیے۔ کیا میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ تمہیں مجھ پر غصہ آئے؟ گرانٹ جانے اس سے کیا کہلوانا چاہ رہا تھا۔ مجھے آپ پر غصہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ میں نے تمہیں باپ سے محروم کر دیا، تمہاری ماں کی زندگی برباد کر دی۔ کیا غصہ آنے کے لیے یہ وجوہات ناکافی ہیں؟ میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا، بلکہ آپ سے ملنے سے پہلے میں نے آپ کے متعلق کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ میری اتنی تذلیل نہ کرو، کم از کم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، گرانٹ نے منت آمیز لہجے میں کہا۔ گزشتہ رات سے اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا اور اسے بولنے میں دشواری ہوتی تھی۔ آپ سو جائیں، باتیں کر کے خود کو تھکائیں مت۔ اس ایمنسیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو میں یاد رکھنا چاہتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، اور جو بھولنا چاہتا ہوں وہ یاد رہتا ہے۔ اس نے ہچکی بھرتے ہوئے ویران آنکھوں سے عمر کو دیکھا تھا۔ مجھے موت سے خوف آتا ہے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ایک لمبی زندگی جئیں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ عمر نے ایک ملائم مسکراہٹ سے اسے دلاسا دیا تھا۔ تم میرے لیے دعا کیوں کرو گے؟ کیونکہ میں آپ کو صحت یاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے رکتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ لیکن تم مجھ سے پیار تو نہیں کرتے نا؟ جب پیار نہیں تو دعا بھی نہ کرو۔ عمر خاموشی سے سنتا رہا۔
مجھے معلوم ہے کہ میں مرنے والا ہوں، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ موت کوئی ہیبت ناک شے نہیں ہے، یہ تو سفر میں آنے والا ایک پڑاؤ ہے، جیسے پیدائش، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے ان منازل سے نہیں گزرتا، اسے گزار دیا جاتا ہے۔ جو زندہ ہے اسے مرنا تو پڑتا ہی ہے، موت کوئی انہونا واقعہ تو نہیں ہے، اور مر کر ہم جہاں جاتے ہیں وہ اس جگہ سے بہت اچھی ہے۔ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے عمر، میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپتا ہے۔ اس کی آواز میں نکاہت بڑھی ہوئی تھی۔ آپ جنت کی آرزو کریں، اللہ آپ کو ابتلا سے محفوظ رکھے گا۔ وہ ناراض ہے، آپ منا لیں اسے۔ کیسے مناؤں؟ معافی مانگ کر۔ معافی مانگی تھی پر وہ مانا نہیں۔ معافی مانگنے کا ڈھنگ صحیح نہیں ہوگا۔ کس ڈھنگ سے مانگتے ہیں؟ رو کر، انکساری سے۔ رویا تو بہت ہوں۔ مایوسی اسے پسند نہیں، وہ معاف کرنے والا رحمان ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو معافی کے لائق نہیں، وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ گرانٹ خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں خالی پن تیرتا تھا۔ اس کے سانس لینے کی آواز ایک خرخراہٹ تھی جو کمرے میں گونج رہی تھی۔ کیا تم میری قبر پر آؤ گے؟ عمر نے کوئی جواب نہ دیا اور اس پر جھکتے ہوئے اس کا بازو سہلانے لگا۔ مجھے قبر سے خوف آتا ہے۔ نمی کی پتلی لکیر اس کی آنکھ کے گوشے سے کان کی سمت رینگ رہی تھی۔ تم پرنیا کو مت بتانا کہ مجھے کہاں دفن کیا گیا ہے، اسے کبھی میری قبر پر لے کر نہ آنا۔ اور میرا ایک کام کرو گے عمر؟ وہ اپنی اداس آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی میں کروں گا، آپ بولیے۔ گرانٹ اسے وہ کام بتانے لگا تھا اور اس کی آنکھ سے بہتی ہوئی نمی کی لکیر پھیل رہی تھی۔ کیا تم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر کہو تو میں دہرا دوں۔ نہیں، میں نے ذہن نشین کر لیا ہے، عمر نے اسے یقین دلایا تھا۔ میرے مرنے کے بعد تم یہ کام ضرور کرنا، تمہارا تھوڑا سا وقت خرچ ہوگا، اسے بھولنا نہیں، تم کرو گے نا؟ عمر کو اس کا سونپا ہوا کام عجیب لگا تھا، لیکن اس نے یہ بات گرانٹ سے نہیں کہی۔ تم اب جاؤ اور ساری بتیاں جلتی رہنے دینا، تاریکی مجھے ڈراتی ہے۔ کچن کی فضا پگھلتے ہوئے پنیر کی خوشبو سے بھری تھی۔ کک لینا ایک بڑے برتن میں گریوی تیار کرتے ہوئے ویٹرس ایلس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ صوفیہ نے پیزا پارلر کے لوگو والی ٹوپی سر سے اتارتے ہوئے ایک گلابی پرچی لینا کو دی اور سلیب پر بیٹھ کر سستانے لگی۔ آج ہفتے کی شام تھی۔ پیزا پارلر میں آنے والوں کی تعداد معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ شفٹ کی ابتدا سے ہی کسٹمرز کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ نتیجتاً وہ ڈائننگ ہال اور کچن کے درمیان چکراتے چکراتے نڈال ہو گئی تھی۔ تمہارے سیکشن میں تو آج ایک بھی میز خالی نہیں ہو رہی، لینا نے اس کے اکتائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ٹپ جمع ہونے کی رفتار بھی اتنی ہی تیز ہے یا بس ٹانگیں ہی توڑوا رہی ہو؟ پتہ نہیں۔ وہ بیزار تھی۔ لینا اور ایلس دوبارہ باتوں میں مگن ہو گئیں۔ وہ اخبار ہاتھ میں لے کر سرخیوں پر سرسری نظر دوڑانے لگی۔ جس خبر پر اس کی نظر ٹھٹکی وہ ٹوبی گریگ ایکا میبل پر چلنے والی قتل کے مقدمے کے بارے میں تھی۔ وہ تفصیل پڑھنے لگی۔ مرنے والی لڑکی کے گینگسٹر بھائی کے اماں پر نسلی فسادات شروع ہو گئے تھے۔ میبل کی حمایت میں سامنے آنے والی ایک نسل پرست سیاہ فام تنظیم تھی جو جارحیت کا جواب جارحیت سے دینے پر ایمان رکھتی تھی۔ دونوں جانب سے اشتعال انگیز بیانات جاری کیے جا رہے تھے اور کشیدگی میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ عدالتی فیصلے کی نوعیت پر علاقے کا امن کا دار و مدار تھا۔ اخبار رکھتے ہوئے وہ سلیب سے اتر آئی اور لینا سے کہنے لگی، اس دفعہ میں ان 4 لڑکیوں کا آرڈر لیے بغیر ہال میں گئی تو مجھے شک ہے وہ چاروں مجھے پیٹنے لگیں گی۔ وہ 10 بار پوچھ چکی ہیں کہ ابھی کتنی دیر ہے۔ گریوی میں چمچ ہلاتے ہوئے لینا ہنسی تھی۔ اگر ایسا خدشہ ہے تو مزید 3 منٹ ہال میں جانے سے پرہیز کرو، توقع ہے کہ میں تمہیں پٹنے سے بچا لوں گی۔ باری ٹرے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر چلتے ہوئے وہ بدقت جسم کا توازن قائم رکھے ہوئی تھی۔
ابھی وہ برہم نظر آنے والی 4 لڑکیوں کی میز سے تھوڑی دور ہی تھی کہ اس نے ایک چہرے کی سرسری جھلک دیکھی۔ وہ بلا ارادہ رک گئی اور اس سمت نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں اور رنگت پنیر کی طرح پھیکی پڑ گئی۔ وہاں عمر موجود تھا، میز پر کوہنیاں دھرے، تھوڑی کے نیچے ہتھیلی جمائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ روح کو چھیدنے والی نظریں، خوف نے اسے برف کی قاش میں ڈال دیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے عمر کو دیکھتی رہی۔ تم نے ٹرے ترچھی کر دی ہے، چیزیں گر جائیں گی، عمر نے اچانک اسے خبردار کیا۔ وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بنا اتنی تیزی سے گھومی کہ ٹرے نیچے گرتے گرتے بچی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کا رخ واپس کچن کی جانب ہو گیا تھا۔ تم بحری ہو یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے؟ اپنے پیچھے اسے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ خالی ذہنی میں منہ کھولے ان 4 لڑکیوں کو گھورنے لگی جو جانے کب سے اسے پکارے جا رہی تھیں۔ منووزنی قدم اٹھاتی ہوئی وہ ان کی میز تک گئی اور ٹرے کے مشمولات کچھ سوچے سمجھے بغیر میز پر پھیلانے لگی۔ ان میں سے ایک لڑکی مسلسل اسے جھڑک رہی تھی مگر وہ اس کی آواز پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ عمر کے سوا وہ کسی بھی بات پر دھیان نہیں دے سکتی تھی۔ وہ یہاں بھی آ پہنچا تھا۔ اس تعاقب میں بلا شبہ کوئی بھید مضمر تھا جس کے متعلق سوچتے ہوئے صوفیہ کا دل ڈوبتا تھا۔ خود کو اس سے پوشیدہ رکھنے کی خاطر اس نے کیا کیا نہ کیا تھا۔ وہ اپنا سیل فون تلف کر چکی تھی، گھر میں رہنا چھوڑ چکی تھی، کہیں باہر جاتے ہوئے اسکارف اور چشموں کا استعمال کرنے لگی تھی تاکہ آسانی سے پہچانی نہ جا سکے، مگر اس کی سب تدبیریں حماقت پر مبنی تھیں۔ جو چند الفاظ کے زور پر اسے ایک پیدائشی اندھے کے منہ سے بدصورت کہلوا سکتا تھا، وہ اسے ڈھونڈنے میں کیسے ناکام رہتا۔ کچن میں جاتے ہوئے اسے لا محالہ اس میز کے قریب سے گزرنا تھا۔ فرش پر آنکھیں مرکوز کیے وہ چل رہی تھی کہ پہلو سے عمر کی آواز ابھری، صوفیہ یہاں آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انسنی کر کے آگے بڑھتی رہی۔ صوفیہ رک جاؤ، میں اس رات کے بعد سے مسلسل تمہاری تلاش میں بھٹک رہا ہوں، کیا تمہارے پاس میری بات سننے کے لیے چند لمحے بھی نہیں ہیں؟ فلور مینیجر آسکر، جو صوفیہ کی بے توجہی کا گواہ تھا، تیزی سے اٹھ کر آیا۔ صوفیہ، کسٹمر تمہیں بلا رہا ہے اور تمہارے کان پر جوں نہیں رینگ رہی، کیا وجہ ہے اس لاپرواہی کی؟ تم کسی دوسری ویٹرس سے کہہ دو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ مگر کیوں؟ تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ وہ تمہارے سیکشن میں بیٹھا ہے، اسے سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے، اب جاؤ جلدی، اور کتنا وقت ضائع کرو گی؟ آسکر نے درشتی سے کہتے ہوئے اسے عمر کی طرف دھکیلا۔ اگر تم انتخاب کر چکے ہو تو مجھے بتا دو، تم کیا کھانا پسند کرو گے؟ ایک گلابی صفوں والی نوٹ بک اور قلم ہاتھ میں لے کر صوفیہ نے پوچھا۔ آواز میں سراسیمگی کو عیاں ہونے سے روکنے کے لیے اس نے پورا زور لگایا تھا۔ جو کچھ بھی مینیو میں درج ہے وہ میری قوت خرید سے باہر ہے، ویسے مجھے بھوک بھی نہیں ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، بالکل اس رات کی طرح۔ اس کی نظریں سختی سے گلابی کاغذ پر جمی تھیں۔ فکر مت کرو، میں تمہیں قیمت ادا کروں گا تمہارے وقت کی، تمہاری شفٹ ختم ہونے تک میں یہیں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں، جب تم فارغ ہو جاؤ تو میرے ساتھ چلنا۔ صوفیہ کا چہرہ اور بھی بے رنگ ہو گیا، اس کے معدے میں گرہیں سی پڑ رہی تھیں۔ وہ مڑ کر فلور مینیجر آسکر کے پاس گئی اور سرگوشی میں بولنے لگی، مجھے رخصت چاہیے، اچانک مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ آسکر کی صورت پر ناگواری پھیل گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے، پارلر میں گاہکوں کی کس قدر فراوانی ہے، اس شفٹ کی ایک ویٹرس پہلے ہی چھٹی پر ہے، اب میں تمہیں بھی جانے کی اجازت دے دوں تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تم جا کر کام کرو۔ میں نہیں رک سکتی، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آسکر کے ماتھے کی جلد سکڑ گئی۔ یہ کس قسم کے عذر تراش رہی ہو؟ پہلے کہہ رہی تھی کہ ضروری کام یاد آ گیا ہے اور اب تمہاری طبیعت خراب ہے۔ خرابی اگر کہیں ہے تو تمہاری نیت میں ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ اس نے چہرے کے آگے زور سے ہاتھ چلایا۔ وہ کچن میں آ کر چند لمحے سوچتی رہی، پھر ایپرن اتار کر پھینک دیا۔ جب وہ لباس تبدیل کر کے کچن کے گلی میں کھلنے والے دروازے سے باہر جا رہی تھی تو ککلینا ارے ارے کرتی رہ گئی۔ صوفیہ طے کر چکی تھی کہ دوبارہ پیزا پارلر کا رخ نہیں کرے گی۔
بلکہ وہ لاس اینجلس چھوڑ دینے کے بارے میں بھی سنجیدگی سے غور کر رہی تھی۔ وہ لڑکا حقیقی معنوں میں اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ رہا تھا۔ آخر وہ تھا کون اور اس کے عزائم کیا تھے؟ وہ جتنا سوچتی اسی قدر الجھن بڑھتی جاتی، اور وہ کتنا دیکھا بالا سا لگتا تھا، جیسے وہ برسوں سے اسے دیکھتی آ رہی ہو۔ وہ جلد ہی میری غیر موجودگی کو محسوس کر لے گا اور پھر میری کھوج میں نکل کھڑا ہوگا۔ اسی مہلت کے دوران مجھے یہاں سے دور چلے جانا چاہیے۔ اسکارف کو پیشانی پر نیچے کھینچتے ہوئے وہ گردن گھما کر پیچھے دیکھنے لگی اور قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ ہمیشہ سامنے دے کر چلا جاتا ہے، اس طرح سے تو تمہیں ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ اس نے جھٹکے سے گردن سیدھی کی تو پیروں کے ساتھ ساتھ اس کا پورا جسم ساکت ہو گیا۔ عمر اس کے راستے میں حائل تھا، یوں جیسے وہ اچانک زمین سے اگایا ہو۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر تھوک نگلا اور ہراساں نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ تم دیر تک کچن سے باہر نہیں آئی تو مجھے شبہ ہوا۔ میں نے کچن میں جانے کی کوشش کی تو مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ البتہ میں نے تمہیں عقبی دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا میں سڑک سے ہو کر اس گلی میں آ گیا۔ شکر ہے کہ پارلر کی عمارت سے دوسری عمارتیں جڑی ہوئی نہیں ہیں، ورنہ مجھے لمبا چکر کاٹ کر آنا پڑتا اور شاید تم جا چکی ہوتی۔ وہ اس کی جانب چل کر آتے ہوئے عام سے انداز میں بتا رہا تھا، اور تم نے رات کے وقت اتنے گہرے رنگ کے چشمے کیوں لگا رکھے ہیں؟ اگر یہ کسی جدید رجحان کا نتیجہ ہے تو مجھے معاف کرنا، میں ایک سادہ مزاج دیہاتی لڑکا ہوں، مجھے فیشن کی زیادہ سمجھ نہیں۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں میں خوشگوار مراسم ہوں۔ تمہارے سیل فون پر میں نے لاتعداد کالز کی، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اور پرسوں رات سے تمہارا نمبر بند مل رہا ہے، تم اپنے گھر بھی نہیں آئی۔ میں کئی گھنٹے وہاں تمہارا انتظار کرتا رہا، تم کہاں تھیں؟ صوفیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آہستگی سے چلنے لگی۔ تم مجھے باتھ روم میں بند کر کے چلی گئی تھی، پوچھو گی نہیں کہ مجھ پر کیا بیتی؟ پوری رات مجھے کسی نے نہیں نکالا، میں نے باتھ ٹب میں لیٹ کر رات گزاری۔ اگلی صبح 9 بجے کے قریب ایک میڈ کمرے میں آئی تو مجھے رہائی ملی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ بعض اوقات ہم جلد بازی میں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جنہیں کرتے ہوئے ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ سب کس لیے کر رہے ہیں۔ صوفیہ، کیا میں اتنا برا ہوں کہ مجھ سے بات کرنا تک تمہیں گوارا نہیں؟ اور ہاں، یہ اسکارف تم پر بہت جچ رہا ہے۔ وہ اس سے 2 قدم آگے چپ چاپ چلی جا رہی تھی۔ عمر ایک لمبا ڈگ بھر کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں تمہیں لے جانے آیا ہوں، گھبراؤ مت، میں تمہارے وقت کی مناسب قیمت ادا کروں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ کام کرنے والی ایک ویٹرس سے معلوم کیا ہے، پارلر میں تمہیں 1 گھنٹے کے $6 دیے جاتے ہیں، میں بھی اسی حساب سے ادائیگی کر دوں گا۔ تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ میں کوئی ہوکر ہوں جو تم مجھے معاوضہ دینے کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں میری توہین کرنے کا کیا حق ہے؟ یکلخت وہ چیخ پڑی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میں تو صرف یہ چاہ رہا تھا کہ… صوفیہ نے اس کا جملہ کاٹا۔ میں تمہیں نہیں پہچانتی، میں تم سے کبھی نہیں ملی، میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، تم جو کوئی بھی ہو، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتی کہ تم کون ہو۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میرا تعاقب نہ کرو، میں اجنبیوں سے بات نہیں کیا کرتی، یہ میری عادت کے خلاف ہے۔ وہ اس کے پہلو سے کترا کر نکلی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ صوفیہ، مجھے معاف کر دو، میں نے حقیقتاً تمہاری توہین کی ہے، مجھے گفتگو کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، میں آئندہ محتاط رہوں گا۔ تم ایک بہت خاص لڑکی ہو اور میں دل سے ایسا سمجھتا ہوں۔ میرے ساتھ چلو، ہم کسی پارک میں تھوڑی دیر بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، اور اس کے بعد اگر تم محسوس کرو کہ مجھ سے ملنا ٹھیک نہیں تو 2 ٹوک الفاظ میں مجھے بتا دینا، میں دوبارہ تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ کوئی جواب تو دو، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اس کا دل بھر آیا، آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ کیا وہ اس قابل تھی کہ اس عاجزی سے اسے معافی مانگی جائے؟ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ وہ رو دینے کو تھی۔ میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں۔ اور کتنا جانو گے؟ کیا ہے جو تم سے چھپا ہوا ہے؟ تمہاری ذات کے کئی پہلو ہیں جن سے میں بے خبر ہوں، میں ان سب سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، تمہیں ہر شے کی خبر ہے، تم جادو کرتے ہو اور پھر خود کو عام انسانوں جیسا ظاہر کرتے ہو۔ میں عام انسان ہوں، مجھ میں کوئی مافوق الفطرت صلاحیت نہیں ہے، میں نے جادو نہیں کیا اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں۔
صوفیہ نے بے اعتباری سے اسے دیکھا۔ اس رات میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد بھی تم جادوگر ہونے سے انکار کر رہے ہو؟ وہ جادو نہیں تھا تو کیا تھا؟ کیا عام زندگی جینے والے عام انسانوں کا ایسا واقعہ پیش آنا ممکن ہے؟ اس کی کوئی عقلی توجیہ میرے پاس یا دنیا کے کسی بھی آدمی کے پاس ہے؟ اس رات کیا ہوا تھا؟ انجان مت بنو، کیا تم نہیں جانتے کہ اس رات مجھ پر کیا بیتی؟ عمر نے آسمان کو دیکھتے ہوئے بہار کی ہوا جیسی پرسکون آواز میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ اس رات کیا ہوا ہوگا۔ کیا؟ صوفیہ نے سانس رو کر پوچھا۔ تم نے گناہ نہیں کیا، تمہیں روک دیا گیا۔ صوفیہ رکی ہوئی سانس نتنوں سے باہر دھکیل کر بولی، پھر بھی تم بضد ہو کہ تم جادوگر نہیں ہو؟ میں یہ کیسے مان سکتی ہوں؟ ہاں میرا دعویٰ برقرار ہے اور میرے پاس اس کی عقلی توجیہ بھی موجود ہے۔ کیا تم اسے سننا چاہو گی؟ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو یہاں سے 2 بلاک دور ایک چھوٹا سا پارک ہے، ہم وہاں آرام سے چند گھنٹے گزار سکتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ اتنی دیر تک نہیں رہوں گی، صوفیہ نے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم پارک میں جانے پر راضی ہو، بھلے تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح۔ صوفیہ کو ادراک ہوا کہ بے خیالی میں وہ اقرار کر چکی تھی۔ میں اس لڑکے کے مقابل اتنی بے بس کیوں ہوں؟ میں سڑک کے کنارے پر پڑا ہوا یہ بھاری پتھر اٹھا کر اس کا سر کیوں نہیں پھاڑ دیتی اور راتوں رات یہ اسٹیٹ چھوڑ کر کہیں دور کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہ خود کو اس کے احکامات کی تعمیل کرنے کا پابند کیوں پاتی تھی؟ میں وجہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی زمینی وضاحت چاہیے ورنہ تجسس سے میری شریانیں پھٹ پڑیں گی۔ میں پارک میں چلوں گی۔ اس کی زبان بھی تو اس لڑکے کے تابع تھی، اس سے وہی الفاظ ادا ہوتے تھے جو وہ سننا چاہتا تھا۔ پھر ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ پارک تک کا راستہ خاموشی میں ملفوف رہا۔ جب وہ زمین میں گڑے ہوئے پایوں والے سنگی تخت کے دونوں سروں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے تو صوفیہ نے اپنے جوتے اتار کر گھاس پر اچھال دیے اور ٹانگیں سمیٹ کر تخت پر رکھتے ہوئے ہاتھ سے پیروں کے پنجوں کو دبانے لگی۔ میرے پاؤں درد کر رہے ہیں، اس نے بلا وجہ عمر کو بتایا۔ عمر نے ایک نظر گھاس پر پڑے ہوئے اس کے جوتوں کو دیکھا اور بولا، اس روز بھی تم نے یہی جوتے پہن رکھے تھے؟ ہاں، صوفیہ نے سر کو جنبش دی۔ میرا خیال ہے ان جوتوں کی وجہ سے تمہارے پاؤں دکھ رہے ہیں، یہ دیکھنے میں ہی تکلیف دہ معلوم ہوتے ہیں۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، صوفیہ بولی، یہ میرے پیروں کے لیے ذرا سے کھلے ہیں، چلتے ہوئے میرے پنجے اگلی سمت کھسکتے رہتے ہیں۔ میری ماں کے پاؤں مجھ سے بڑے تھے، میں نے سنا تھا کہ ہسپانوی عورتوں کے پاؤں بڑے حسین ہوتے ہیں۔ میری ماں کے معاملے میں یہ جھوٹ نکلا، وہ مجسم بدصورتی تھی، یہ اسی کے جوتے ہیں، البا مارسیلو کے۔ عمر کے منہ سے البا کا نام سن کر وہ حیران نہیں ہوئی، اس میں مزید حیران ہونے کی سکت ہی نہیں تھی۔ اس نے گھٹنے کھڑے کر کے دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھی اور گردن ڈھلکا کر بیٹھ گئی۔ تمہاری ماں کی المناک موت پر مجھے افسوس ہے۔ مجھے بھی ہے، لیکن اس بات کی کہ وہ اتنی آسانی سے کیوں مری۔ اگر مجھے اختیار دیا جاتا تو میں اس کی جان لینے کا کوئی بے حد دردناک طریقہ ایجاد کرتی۔ اس کے لہجے میں نفرت کی ایسی شدت تھی کہ عمر ششدر رہ گیا۔ اتنا غصہ کیوں؟ مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، انہیں برا بلا نہیں کہا جاتا۔ وہ تو تمہاری اپنی ماں تھی۔ غصہ؟ صوفیہ نے چیخ کر کہا، میری نفرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں اس کی قبر کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش پر تھوکنا چاہتی ہوں، اپنے برتھ سرٹیفکیٹ سے اس کا نام مٹانا چاہتی ہوں۔ اس کے باوجود تم اس کے جوتے پہنتی ہو، کتنی عجیب بات ہے۔ عمر نے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔ ہم یہاں البا اور میرے تعلقات پر بحث کرنے نہیں آئے، تم مجھے کچھ بتانے والے تھے، صوفیہ نے اسے یاد دلایا۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، تم اس رات کا احوال بیان کرو، موٹیل کے کمرے سے نکلنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا بتاؤں، مجھے خود نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتی کہ میں خواب میں تھی یا جاگ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولنے لگی۔ عمر نے سنا، سمجھا اور جانا کہ دعا کی طاقت کیا تھی۔ اللہ کی بڑائی کے سامنے وہ ایک ذرے کی مانند سمٹا ہوا تھا۔ کن فیکون۔ ہوا میں ایک صدا کی بازگشت تھی۔ اس نے فرشتے کا پر دیکھا، وہ منور تھا اور آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ اس کا لمس عمر کے وجود کو ملائمت سے چھوتا تھا۔
اس کا دل اتنا نرم پڑ گیا کہ اس کے مایا بن کر بہہ جانے میں فقط ایک گام کا فاصلہ رہ گیا۔ میں سب تفصیلات مکمل درستی کے ساتھ نہیں سنا سکتی، بس اتنا سمجھ لو کہ وہ میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ صوفیہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ عمر کے چہرے پر ایک ناقابل بیان تاثر نظر آتا تھا۔ اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ میں تمہیں لکھ کر دینے پر تیار ہوں کہ اس سے اچھی رات شاید تمہاری زندگی میں کبھی نہ آئے۔ اس کا گلا رندا ہوا تھا۔ وہ جملہ قابل فہم نہ تھا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ تم نے مجھ پر کیا عمل کیا تھا؟ تم نے جادو کہاں سے سیکھا ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم سراسر غلط خطوط پر سوچ رہی ہو۔ تو تم میری غلطی درست کیوں نہیں کرتے؟ تم مجھے پاگل کر دو گے۔ وہ جھنجھلا گئی۔ میں ہر چیز کی وضاحت کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تمہیں اپنے متعلق ہر بات مجھے بتانا ہوگی، ہر وہ شے جو تمہاری یادداشت میں محفوظ ہے، ہر وہ واقعہ جس نے تمہاری شخصیت کو تلخ بنانے میں کوئی کردار ادا کیا ہے۔ وہ سب کچھ تم مجھے بتاؤ گی اور میں اس کے بدلے میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہر چیز تو تمہارے علم میں ہے۔ تم خود کو ایک عام انسان ظاہر کرنے کی زحمت میں کیوں پڑ رہے ہو؟ تم ثابت کر چکے ہو کہ تم جادوئی علوم پر دسترس رکھتے ہو۔ میں تمہارے سارے شکوک رفع کر دوں گا۔ فی الحال تم اپنی داستان شروع کرو۔ عمر نے زور دے کر کہا، کیا تم سنجیدہ ہو؟ ہاں، میں اس سے زیادہ سنجیدہ کبھی نہیں ہوا۔ وہ ذرا سا مسکرایا تو صوفیہ نے نظر چرا لی۔ وہ حتی المقدور اس کے چہرے کو براہ راست دیکھنے سے احتراز برت رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملتے ہی صوفیہ کو یوں محسوس ہوتا جیسے اسے ہپناٹائز کر دیا گیا ہو۔ وہ باقی دنیا سے کٹ کر رہ جاتی تھی۔ اتنی لمبی بات کرنے میں تو ڈھیر سارا وقت خرچ ہوگا۔ اس نے گویا پسپائی کا اعلان کیا۔ تو کیا ہوا؟ کیا تم عجلت میں ہو؟ تمہیں کہیں جانا ہے؟ نہیں، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں میرے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق پڑتا ہو، لیکن تمہارے پاس شاید اتنی فرصت نہ ہو، اور ایک معمولی لڑکی کے غیر دلچسپ قصے سننے کے لیے حوصلہ بھی تو چاہیے۔ مجھے آزما کر دیکھ لو، یہ دونوں خواص مجھ میں ہیں۔ وہ پھر مسکرایا تھا۔ تمہیں برا نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ کہو۔ پارک میں ناکافی روشنی ہے اور تم نے رنگین چشمے لگا رکھے ہیں۔ تم تھوڑی عجیب سی نظر آ رہی ہو۔ وہ خفیف ہو گئی۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اس نے چشمہ اتار کر تخت پر رکھ دیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے صبح سے ایک سیب کے سوا کچھ نہیں کھایا۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ ٹھہرو، میں کچھ لے آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ پارک کے نواح میں ایک گیس اسٹیشن ہے، میں وہاں سے سینڈوچ لے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، البتہ ذہن میں رکھنا کہ میں کسی بھی قسم کا گوشت نہیں کھاتی۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، میں خیال رکھوں گا، اس نے قدم بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا یہ بات تم پہلے سے نہیں جانتے تھے کیا؟ وہ تیزی سے جوتے پہنتے ہوئے بولی، ذرا رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ کافی اور سبزیوں والے سینڈوچ خرید کر واپس اسی جگہ آ گئے۔ صوفیہ نے سینڈوچ کھاتے ہوئے بڑی انکساری سے کہا، میں نے تمہیں باتھ روم میں بند کر کے اچھا نہیں کیا، تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی، یقین مانو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں، میں تمہیں قصوروار تصور نہیں کرتا۔ عمر نے کافی والا کاغذی کپ اس کے نزدیک کھسکایا۔ اب تم ابتدا کر دو، میں ہمہ گوش ہوں، جو تم کہو۔ صوفیہ نے کپ سے گھونٹ بھرا اور کہنا شروع کیا، جب میں پیدا ہونے والی تھی تو میرا باپ مارسیلو میری ماں کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ان دنوں وہ بے روزگار تھی۔ وہ کہتی رہی۔ وہ نفرت سے اٹی ہوئی کہانی تھی۔ اس میں کوئی ایک خوشگوار لمحہ بھی نہ تھا، بس کڑواہٹ تھی اور درد تھا۔ صوفیہ اسے یوں سنا رہی تھی جیسے وہ کسی اور کی زندگی کا حوال ہو۔ اس کا لہجہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ کسی بھی مقام پر اس کی آنکھ میں نمی نہ آئی۔ وہ ایک چوبی گڑیا تھی جس کے ہونٹ کسی میکانزم سے کھلتے تھے اور بند ہوتے تھے۔ جب رات نصف سے زائد بیت گئی اور پارک تقریباً ویران ہو گیا تو عمر نے کہا، میں کل دوبارہ اسی جگہ تمہیں ملنے آؤں گا۔ میں صبح 10 بجے تمہارا انتظار کروں گا۔ صوفیہ نے چہرہ اٹھا کر درختوں کی چوٹیوں پر پھسلتے ہوئے روشن چاند کو دیکھا اور بولی، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ گے، لیکن اب تک میں اتنی ہی بے خبر ہوں جتنی اس ملاقات سے پہلے تھی۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں وعدہ ضرور پورا کروں گا۔
تم آؤ تو اسکارف لے کر آنا، تم اس میں بہت اچھی لگتی ہو۔ اگلی صبح عمر پارک میں آیا تو صوفیہ پہلے سے موجود تھی۔ اس نے سلیٹی رنگ کے لانگ اسکرٹ کے ساتھ ہم رنگ اسکارف پہن رکھا تھا اور اس کے پیروں میں وہی جوتے تھے جن کی ایڑیاں میخوں کی مانند باریک اور نوکدار تھیں۔ عمر کو دیکھ کر وہ آگے آ گئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک ٹوکری لٹکا رکھی تھی۔ میں دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ چیزیں ساتھ لے آئی ہوں۔ رات والے سینڈوچ خاص سے بد ذائقہ تھے۔ ٹوکری کو گھاس پر رکھتے ہوئے اس نے چھپے ہوئے رنگین کپڑے کا مستطیل ٹکڑا نکال کر شاہ بلوت کے گھنے پیڑ تلے بچھایا اور عمر کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ دونوں جوتے اتار کر چادر پر بیٹھ گئے۔ تمہارا خیال تھا میں آؤں گی؟ صوفیہ نے سوال کیا۔ ہاں، مجھے ایسا ہی لگتا تھا، اور اگر میں نہ آتی تو کیا؟ وہ پوچھتے ہوئے جھجکی۔ تو کیا تمہیں دکھ ہوتا؟ یقیناً ہوتا، اس نے سادگی سے کہا۔ تم جوس پیو گے؟ صوفیہ نے اناناس کے رس کا ایک ڈبہ اسے دیا۔ شکریہ۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں آنکھیں جھکائے ہوئے تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی پتلون اور آدھی آستینوں والی سفید قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے بھورے بال شاخوں سے چھن کر آتی دھوپ میں چمک رہے تھے اور شاہ بلوت کے پتوں کا عکس اس کی پیشانی پر ٹھہرا تھا۔ اس نے جوس پیتے ہوئے نظر اٹھائی تو صوفیہ نیچے پھیلی ہوئی چادر کی دھاریوں کو دیکھنے لگی۔